یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی چیز کا وار ہوا جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے دیکھا وہ کچھ اداس لگ رہے تھے۔ پتا نہیں، مدینہ کی ہوا میں بھی کچھ بدلاؤ سا ہے۔ یہ بات سچ تھی، مدینہ کی فضا میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ کھلے میدان میں تو کوئی اسلام کو ہرا نہیں سکا، مگر اب دشمن نے ایک ایسا حملہ کیا جو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ میں تقریباً 7 ہجری کے آس پاس آیا تھا۔ یہ ایک غیر مرئی ہتھیار تھا جس نے ہر کسی کو پریشان کر دیا تھا۔ وہ آج کل کمزور لگتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا آپ بہت کمزور محسوس کر رہے تھے، آنکھوں میں ہلکا سا بوجھ، دل میں ایسا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی نارمل بیماری نہیں تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، پر وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں سیاسی طاقت ختم ہونے کے بعد دشمنوں نے ایک گہرا اور خطرناک ہتھیار استعمال کیا، جادو، سحر، بلیک میجک۔ ہاں، جادو حقیقت ہوتا ہے، مگر یہ صرف اللہ کی اذن سے ہی مؤثر ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں ایک ساتھ نازل فرمائی، سورہ الناس اور سورہ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا ماسٹر مائنڈ تھا ایک یہودی شخص جس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ شخص حسد اور جلن کی آگ میں جل رہا تھا۔ لبید بن عاصم نے ایک کنگھی اور کنگھی سے ٹوٹ کر گرے ہوئے بال اور نر کھجور کے شگوفے پر گرہیں باندھ دی۔ پھر ان گروہوں پر عجیب و غریب کلمات پڑھ کر پھونکے ماری اور 8 گرہیں لگا دی اور اسے بنی زریق کے ایک پرانے کنویں میں زوران میں چھپا دیا۔ جادو کا اثر اتنا عجیب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کو خیال آتا کہ میں نے یہ فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ جسمانی تکلیف یا عام مرض نہیں تھا، یہ ایک روحانی حملہ تھا جس نے آپ کے روزمرہ کے معاملات پر اثر ڈالی۔ لیکن یاد رکھیے، اس جادو سے آپ کی نبوت، وحی یا رسالت کے پیغام پر رتی برابر بھی اثر نہیں ڈالا۔ یہ امت کے لیے ایک آزمائش تھی تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ اس مشکل کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اس شدید آزمائش کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی راستہ اپنایا، اللہ سے دعا کی، مسلسل دعا کی۔ آپ نے اتنا دعا کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ میرے پاس 2 فرشتے، ایک سر کی طرف بیٹھا اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ آپ پر لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے اور اس کا مواد زوران نامی کنویں میں چھپا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ فوراً اس کنویں پر گئے جس کا پانی مہندی کے عرق جیسا تھا اور کھجور کے درخت شیطانوں کے سروں جیسے۔ جیسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ گٹھا یعنی جس میں بال اور کنگھی تھی کنویں سے نکالا گیا، اس پر ایک عجیب سی چیز نظر آئی، کچھ عجیب سی گرہیں یعنی گانٹھیں جن پر لبید بن عاصم نے پھونکے ماری تھی۔ اور یاد رکھیں، اسی لمحے شفا کے لیے اللہ نے 2 خاص سورتیں نازل فرمائی، سورہ الناس اور سورہ الفلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ان سورتوں کو پڑھے۔ آپ نے وہ سورت پڑھنا اسٹارٹ کیا۔ جو ہی آپ سورت فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ یا گرہ کھلتی گئی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ کیسے اللہ کا کلام جادو کے اثر کو پل بھر میں ختم کر رہا تھا، اور جب آخری آیت مکمل ہوئی تو آخری گانٹھ بھی کھل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بندھن سے آزاد ہو گئے۔ یہی وہ مبارک رات تھی جس نے نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت، تندرستی عطا فرمائی، بلکہ اس نے پوری امت کو یہ رستہ دکھایا کہ ہم دنیا کے ہر شر، ہر خوف اور ہر برائی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہی وہ 2 سورتیں ہیں جن کو المعزتین یعنی پناہ دینے والی 2 سورتیں کہا جاتا ہے۔ پہلی سورت ہے سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد